لیکن ہمیں ضرور یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ دین اسلام کو کوئی سمجھ نہ سکا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ دانشور، بہت زیادہ ذہین فتین اور لاجک والے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل سب سے زیادہ تیز ہے، ہم سے زیادہ کوئی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اور یہ بات فلاں صحابی کی ہے، ہماری عقل پر فٹ نہیں ہوتی، اس لیے ہم کیسے اس کی بات کو مان لیں؟ تو ایسے تو لوگوں نے قرآن کا بھی انکار کیا کیونکہ ان کی عقل پر فٹ نہیں ہوتی، حدیثوں کا بھی انکار کیا کیونکہ ان کی عقل پر فٹ نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام کے خلاف تو بڑی بد زبانی کی ہے بھائی، بہت ساری باتیں آئیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ ہوں، اور رافضیوں کو تو آپ جانتی ہیں، ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، سمرہ بن جندب ہیں، اور ایسے انس بن مالک ہیں، اور دیگر صحابہ کرام۔ ایسے بھی عرب دنیا کے کچھ ایسے مولوی، کچھ ایسے علماء ابھی جلدی موت کی گھاٹ اترے ہیں، وفات پائے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، ایسے لوگوں کے خلاف زبان درازی کی ہے۔ تقریباً 236 نام اس میں آتے ہیں، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین۔ اس میں امام بخاری ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں، امام دارمی ہیں، امام مسلم ہیں، اور آگے چل کر کے امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن القیم ہیں، حافظ ذہبی ہیں، اور آگے بڑھ کر کے مطلب کسی کو نہیں چھوڑا، سب کے خلاف بدزبانی کر رکھی۔ اور مسلمانوں کا ایک طبقہ انہیں کیا سمجھتا ہے؟ سب سے بڑا امام تسلیم کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع ہے اور وقت کا حساس موضوع ہے۔ آج صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے آپ کے وطن میں ندوی صاحب کا فتنہ کون نہیں جانتا؟ سلمان ندوی نے کتنی گند مچائی ہے حضرات صحابہ کرام کے خلاف۔ ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا نہیں کہا؟ حضرت معاویہ کے خلاف کیا نہیں زبان کھولا؟ اور بقیہ تو آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، ہے نا، جماعت اسلامی والوں کا جو طریقہ ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر، اور اسی راستے پر چلنے والے سید قطب کی اپنی کتابوں کے اندر صحابہ کرام پر کس کس طرح کا طنز کیا گیا ہے، کس کس طرح کا طنز کیا۔ خلافت ملوکیت آپ دیکھیے، خلافت ملوکیت میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دیگر ایسے صحابہ کرام کے خلاف کس کس طرح کی بدزبان استعمال کی گئی، تہمتیں لگائی گئی، الزامات لگائے گئے، بے سر پیر کی تاریخ کی باتیں لا کر کے، ایسی تاریخ جو غیر مستند ہے، جس کی روایت کرنے والے شیعہ ہیں، رافضی ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، ان کی روایتوں کو بلا تحقیق لا کر کے اسے استعمال کیا اور اس سے مسائل نکال کر کے صحابہ کرام کے خلاف اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بڑا عظیم ہے۔ اس بیچ کی فہم کو ہم نے چھوڑ دیا یا اس کے بارے میں زبان اگر ہم نے کھول دیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم قرآن و سنت سے جو دین کا سورس ہے ہم کٹ گئے، کیونکہ کنیکٹر صحابہ کرام ہیں۔ کوارڈینیٹر کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا ہی بیچ ہے، جو دراصل امت کو اللہ کے نبی سے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ وہ سلسلہ کٹ کر دیا جائے اور ان کی باتوں کا اعتبار ختم ہو جائے، ان کے فقہ و فہم کو غیر معتبر قرار دیا جائے، یا ان کی شان میں گستاخی کر کے ان کی عظمت گھٹا دی جائے، تو ایسی صورت میں اسلام کے جتنے وٹنس صحابہ کرام جو وٹنس ہیں، انہی کو غیر معتبر قرار دینے والی بات ہوگی، اور یہ چیز بے انتہا خطرناک ہے۔ اور اسی لیے انحرافات، گمراہیاں، ضلالتیں، فرقہ بندی، تشدد اور انتشار ساری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام جب تک ان کے راستوں پر امت کے لوگ چلتے رہے تب تک انحراف پیدا نہیں ہوا۔